Girls, for the teenagers, this is most important point, that don't go with the myth. Dieting is nothing. It is balanced diet. It is your body that required something special. Go on with that. Thank you so much, Dr. Ghazala. Proceeding further, there is a preparation going on for the tea break and salah. And meanwhile, I am inviting some name here on the stage. Umama Farhat. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، اس دور کی تہذیب جدید کے بطن سے جہاں اور بڑے بڑے مسئلے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک مسئلہ عظیم عورت کا بھی ہے. یہ مسئلہ آج جتنا نیا ہے اتنا ہی پرانا بھی. ہر دور اور ہر زمانے میں اس مسئلے کو سلجھانے کی کوششیں کی گئیں، مگر بجائے سلجھنے کے الجھتا ہی گیا، اور یہ مسئلہ جہاں تھا وہیں رہا. ہزار بار حکیموں نے اس کو سلجھایا، ہزار بار حکیموں نے اس کو سلجھایا، مگر یہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں. حضرات سامعین، ظہور اسلام سے قبل جزیرہ عربی کیا، یونان، مصر، روم، چین اور دنیا بھر میں عورتوں کی حالت ایک مجبور، معذور اور منحوس مخلوق کی تھی. کہیں لڑکی کا پیدا ہونا باعث شرم سمجھا جاتا تو کہیں سراپا گناہ. نہ وہ جائیداد کی مالک بن سکتی تھی اور نہ ہی وراثت کی حقدار. عورت ذات کے یہی مظلومانہ لیل و نہار تھے کہ کوہ فاران کی چوٹیوں سے خورشید رسالت طلوع ہوا اور یہ عالم رنگ و بو اللہ کے نور سے جگمگا اٹھا. معزز سامعین، آفتاب رسالت کے طلوع ہونے کی دیر تھی، پھر کیا تھا؟ جہاں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ کا فلک شگاف نعرہ لگا کر مرد کی طرح عورتوں کو بھی اعمال صالحہ کا یکساں موقع فراہم کیا گیا. وہیں للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن کا سبق پڑھا کر دونوں کی حصے داری طے کی گئی، اور پھر مردوں کو خطاب کر کے کہا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورت مرد کے لیے لباس کا درجہ رکھتی ہے. وہ اس کی زندگی کی رفیق، دل و دماغ کے لیے راحت کا سامان، آئلی زندگی کی نگہبان اور افکار دنیاوی میں بہترین غمگسار ہے. اسلام نے عورت کو جو مقام بلند عطا کیا ہے اور اس کو پستی سے جس بلندی پر لا کھڑا کیا ہے، اس سے کسی کو بھی انکار ممکن نہیں. حضرات عالی قدر، عالمی تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام نے عورت کو ان کے مطالبات اور احتجاج کے بغیر وہ سارے حقوق دیے جن سے وہ عرصہ دراز سے محروم چلی آ رہی تھی. ان کے یہ حقوق عالمگیر مظاہروں اور میڈیا کے شور شرابوں جیسے خارجی عوامل کی وجہ سے مجبور ہو کر نہیں دیے گئے، بلکہ یہ ان کے فطری حقوق تھے. وہ مظلوم تھی اور مظلوم کی حمایت کو اسلام اپنا فرض سمجھتا تھا. قرآن کریم میں عورتوں کے نام کی باضابطہ سورہ النساء نازل کی گئی، جس میں ان کے سلسلے کے احکامات بیان کیے گئے. اسلامی شریعت میں عورتوں کے مذہبی، معاشرتی، تعلیمی، قانونی، معاشی اور سیاسی حقوق متعین کرتے ہوئے اس کے باوقار وجود کو تسلیم کیا گیا. حاضرین و ناظرین، کیا کائنات کی یہ ساری رنگت عورت کے وجود سے رنگین نہیں ہے؟ زندگی کی سانس میں ایک سوز عورت کی مرہون منت نہیں ہے؟ کیا اس کے بغیر یہ جہان رنگ و بو ایک بے جان لاشا نہیں ہے؟ اور کیا اس مشتق خاکی کے بلند و بالا مقام کے آگے ثریا بھی شرمسار نہیں ہے؟ حضرات، آپ، ہم اور یہ سارا مجمع کہے گا اور کہتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں. عورت کی اسی حیثیت و اہمیت اور وجود زندگی کو علامہ اقبال نے بیان کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشتقات اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مخلوق. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، تیری رفعتوں کو میرے نبی بھلا کیا کرے گا بیاں کوئی، تو ہی وجہ آمد خلق بھی، تو ہی شرح آئین خلق بھی، تجھے دی خدا نے وہ برتری، حسنا جمیع خصالہ، بلغ العلا بکمالہ.
जिस जहर की तीरगी छठी ज़ुल्मतें हुए रोशनी कशफ़ा दुजा में जमाल ही बलाग़ल लुला भी कमाल ही तू सरापा खुल्क अज़ीम भी तेरी आदतें हैं सभी भली तू सरापा खुल्क अज़ीम भी तेरी आदतें हैं सभी भली तूने हमको बख्शा है ऐ नबी वो शूर व फिक्र वो आग ही तुझे देख के खल्क पुकार उठी हंसना जमे खिसाल ही बलाग़ल लुला बेकमाल ही वो खुदाए पाक की ज़ात भी वो फरिश्तियाँ ले सिफ़ात भी वो खुदाए पाक की ज़ात भी वो फरिश्तियाँ ले सिफ़ात भी सभी भेजते हैं दुरूद भी तेरी ज़ात पाक पे ऐ नबी यही मोमिनों को है हुक्म भी सल्लु अलैहि व आलिहि बलाग़ल लुला बेकमाल ही। शुक्रिया। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह निसा आयत नंबर 1। तर्जुमा। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उन दोनों से बहुत सारे मर्द और औरत ज़मीन पर फैला दिए। उस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपना हक मांगते हो और यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। मिल्लत के अजीज़ माँओं, बहनों, बेटियों और तमाम हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे मुसल्लमा है कि दुनिया में जब इस्लाम आया तो बिन्ते हवा की कद्र पहचानी गई। बनी नौ ने मसावात का सबक पढ़ा। औरतों और मर्दों के हुदूद अरबा मुतय्यन किए गए। बाज़ मामलात में मर्द औरतों से बढ़तर करार दिए गए और बाज़ मामलात में औरतें मर्दों से, और बाज़ में दोनों ही बराबर। दुनिया ने महसूस किया कि ये नाजुक मखलूक महज देवी बनाकर पूजे जाने या कुर्बान गाहों की भेंट चढ़ाने के लिए नहीं तख्लीक की गई। इरादों में फौलाद की सी ताकत, दिल में शोलों की सी तपिश और जज्बात व ख़यालात में फूलों की सी नज़ाकत रखने वाली इस मखलूक को अल्लाह ताला ने आदम की रफ़ीक और पहली ज़रूरत बनाकर भेजा। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया। जब तक इंसान दुनिया में अपने मकसद वजूद को नहीं जानेगा, वो ये मुतय्यन
نہیں کر سکے گا کہ اسے کس راہ پر چلنا ہے اور دنیا میں کون سی روش اختیار کرنی ہے، اور اس کے ذمے اللہ نے کیا کام لگایا ہے جسے اس دنیا میں اسے انجام دینا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ ہم عبادت کسے سمجھتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ ہمارے نزدیک عبادات ہیں۔ یہ وہ ذیلی عبادات ہیں جو ہمیں ایک بڑی عبادت کے لیے تیار کرنے والی ہیں، اور وہ بڑی عبادت ہے 24 گھنٹے مومن کی اللہ کے لیے اطاعت۔ وہ ہر وقت آن ڈیوٹی ہے اللہ کے لیے۔ لہٰذا اسی طرح جیسا کہ ابھی موضوع ہمیں تجویز کیا گیا ہے، ابھی اس سے قبل ہم لوگوں نے تحفظ شریعہ کی بات سنی، اسی سے بالکل جڑا ہوا موضوع یہاں اصلاح معاشرہ کا ہے، جس کے ضمن میں میری یہ ساری باتیں ہیں کہ شوہر اور بیوی کے حقوق ہم جانیں۔ اسے جاننے اور سمجھنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں آنے کے مقصد کو ہم نے سمجھا، اسی طرح ہم نکاح کے بھی مقصد کو جانیں اور سمجھیں کہ ایک مرد اور ایک خاتون کے درمیان نکاح ہونے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 الگ الگ اجنبیوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد کیا بیان کیا ہے؟ تو سب سے پہلا مقصد قرآن کریم کی روح سے جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے مردوں اور عورتوں دونوں کی جنسی تسکین اور دونوں کے درمیان محبت اور رحمت کو پیدا کر دینا۔ جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ ایک شادی شدہ جوڑے کے درمیان بہت ہی زیادہ محبت اور رحمت پیدا کر دیتا ہے۔ معاشرے میں اس وقت جو صحیح وقت پر نکاح نہ ہونے کے بعد بے حیائیاں اور عریانیت پھیلی ہوئی ہیں، اس سے بچانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وقت پر نکاح کر دیا جائے، جس کی بہت زیادہ تلقین فرمائی گئی ہے احادیث میں۔ نکاح کا دوسرا مقصد ہے اپنے عصمت اور عزت کی حفاظت۔ نکاح کا دوسرا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہے اپنی عزت اور عصمت اور عفت کی حفاظت۔ یہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی، دونوں کی عزت ویسے ہی اہم ہے اللہ کے نزدیک۔ لہٰذا نکاح کے ذریعہ ایک مرد بھی اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور ایک عورت بھی۔ اسلام میں اس چیز کو انتہائی مایوب سمجھا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک صالح معاشرے میں بھی یہ چیز مایوب سمجھی جائے گی کہ ایک مرد آزادانہ طور پر عورتوں سے اپنی خواہشات پوری کرتا پھرے۔ لہٰذا نکاح کا ایک مقصد رکھا گیا کہ اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کریں۔ اور تیسرا مقصد ہے اولاد کا تناسل، اولاد کی پیدائش اور ان کی تربیت۔ یہ نکاح کا تیسرا مقصد ہے۔ نکاح کے ذریعے خاندان وجود میں آتا ہے اور اس کے بعد اولاد کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ معاشرے میں افرادی قوت کا بڑھنا بھی ضروری ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اولاد کی پرورش کو بھی نکاح کا ایک مقصد بیان کیا ہے۔ ان تینوں باتوں، یہ تینوں مقاصد جو ہیں نکاح کے، انہیں کون سمجھائے اور کون بتائے اور کس وقت بتائے؟ یہ ہمارے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس وقت وہ اپنے بچوں کے نکاح کا ارادہ کریں تو اپنے بچوں کو یہ ضرور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی کیا قدر و اہمیت رکھی ہے، اور آگے جو ابھی معاشرے میں رائج نکاح کا طریقہ ہے اور جو مقاصد ہیں وہ بھی بتائے کہ یہ مضرات ہیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کو صحیح مقاصد سے آگاہ کرتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکیاں کم ہوں گی، اختلافات کم ہوں گے اور محبت کی فضا قائم ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ایک خاندان اچھا ہوگا، ایک گھر اچھا ہوگا، ایک بیوی اچھی ہوگی، ایک شوہر اچھا ہوگا، ایک اولاد اچھی ہوگی تو یقیناً معاشرہ بھی اچھا ہوگا اور معاشرہ بھی نیک اور صالح ہوگا۔ لہٰذا ایک خاندان میں نکاح کی اہمیت کو واضح کرنا، بچوں کے ذہنوں میں بٹھانا اور اسی نہج پر کام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ آج ہمارے
ہو گئی ہے۔ نکاح کو آج تفریح اور دلچسپی کا ذریعہ سمجھا گیا ہے اور سب سے بڑھ کر اپنے دولت کو بڑھانے کا ذریعہ سمجھا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورتوں سے نکاح 4 چیزوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے معاشرے میں۔ نمبر 1، اس کے حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس خاندان سے بلانگ کرتی ہے۔ نمبر 2، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے کہ وہ کتنی حسین ہے۔ نمبر 3، اس کے مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے کہ کس قدر مال و دولت لے کر وہ میرے گھر آئے گی۔ اور نمبر 4 ہے دینداری۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دو، کیونکہ جب ایک دیندار عورت گھر میں آئے گی تو گھر کی فضا بھی دیندارانہ ہوگی اور معاشرہ بھی دیندار ہوگا۔ آئیے ہم ذرا اس نقطے سے غور کریں کہ شادی بیاہ کو اور نکاح کو دولت کمانے کا ذریعہ کس طرح سمجھا گیا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بارات، تلک اور دہیج، یہ انتہائی آسانی سے رائج ہے۔ تاریخ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ویدک دھرم میں عورت کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ عورت کو لکشمی سمجھا جاتا ہے اور بیاہنے والے جب اس کو گھر لاتے ہیں تو لکشمی ہی سمجھ کر گھر لاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ڈھیر ساری لکشمی آئے گی۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ ایک موٹی رقم عورت کے گھر والے مرد کے یہاں پہنچا دیتے ہیں، لڑکے کے یہاں پہنچا دیتے ہیں، لیکن جو ساز و سامان جہیز کے طور پر لڑکی کو دیا جاتا ہے وہ ڈھو کر لانے کی ذمہ داری لڑکے والوں کی رہتی ہے۔ اس کے لیے ایک بڑی تعداد میں فوج اکٹھا کی جاتی ہے اور مہم فتح کرنے کے غرض سے بارات ترتیب دی جاتی ہے اور اس کو لڑکی کے گھر پہنچتے ہیں لوگ اور وہاں ہر پسند آنے والی چیز کو اٹھا کر لے آتے ہیں۔ پرانے زمانے میں تو یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر لڑکی کے گھر میں گائے بندی ہے تو وہ بھی لڑکے والے اٹھا کر لے آتے تھے اور لڑکی کے گھر والے لڑکے والوں کو غصے میں گالیاں دے کر رہ جایا کرتے تھے۔ لیکن یہ کام عورتوں کے ذریعے کرایا جاتا تھا، کیونکہ اگر مرد یہ کام کرتے تو جھگڑا اور فساد لازمی تھا۔ لہٰذا آج بھی ہم اپنی شادیوں میں دیکھتے ہیں کہ میراثینوں کے ذریعہ براتیوں کو گالیاں بکوانا، گالیاں دلوانا مرغوب ترین پسندیدہ عمل سمجھا جاتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ کیا وہ عمل اسلامی ہو سکتا ہے جس سے کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، تباہی مچ جائے، کوئی خودکشی کر لے یا کوئی زندہ جلا دیا جائے؟ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ایک چیٹی کو بھی ضرر پہنچے، چاہے کہ انسان کا رتبہ تو اللہ کی نظر میں انتہائی عظیم ہے۔ یہ جہیز ایک ایسی لعنت ہے جس کو دے کر بھی دینے والا بھی دے کر پچھتاتا ہے اور روتا ہے، اور نہ دینے والا بھی روتا اور پچھتاتا ہے۔ دینے سے پہلے بھی رونا اور پچھتانا اور دینے کے بعد بھی رونا اور پچھتانا۔ روئے کس طرح؟ گھر دروازے گر گئے، رشوت، چوری، گھپلہ بازی، بے ایمانی، کم تول، کم ناپ، اس طرح کی لعنتوں سے انسان چمٹ جاتا ہے۔ اگر ان لعنتوں میں سے ایک بھی لعنت انسان کے ساتھ چمٹ جائے تو کیا یہ فعل مستحب ہو سکتا ہے؟ کیا یہ فعل پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پچھتائے اس طرح کہ بیٹی عمر بھر کنواری رہ گئی، یا ماں باپ کی دوسری صورت دیکھ کر خودکشی کر لی، یا کسی کے ساتھ بھاگ گئی، یا ترقی پسندی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ کیا وہ عمل اسلامی ہو سکتا ہے جس سے اتنی ساری تباہیاں سامنے آئیں؟ ہرگز نہیں۔ لہذا ہم یہ طے پاتے ہیں کہ جہیز ہمارے معاشرے کی ایک لعنت ہے اور یہ بدعت ہے جو چور دروازے سے اسلام میں داخل ہوا ہے۔ میرا موضوع ہے حقوق شوہر اور بیوی۔ اس سے پہلے اتنی باتوں کو کلیئر کرنا بہت ضروری تھا تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھے کہ شادی بیاہ کوئی عام رسم و رواج نہیں ہے بلکہ اللہ کی شریعت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی دونوں کے کچھ حقوق متعین کیے ہیں تاکہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض ادا کریں اور زندگی خوشگوار طریقے سے چلتی رہے۔
شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاقیاں اور نااتفاقیاں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب دونوں میں سے کسی ایک بھی فریق کی جانب سے حقوق اور فرائض کی ادائیگی صحیح طور پر نہیں ہوتی، یا پھر دونوں میں برداشت کا اور صبر کا مادہ کم ہوتا ہے یا انتہائی نہیں کے برابر ہوتا ہے۔ لہٰذا آئیے جانیں، ہم خواتین یہاں اکٹھا ہیں اور ایسی باتیں ہمیں کم ہی سننے کو ملتی ہیں، اور اتفاق ہوتا ہے کہ ہم مردوں کے خطبات میں بھی شامل ہوں اور ان باتوں کو جانیں کہ اللہ نے شریعت میں بیوی کے اور شوہر کے کیا کیا حقوق متعین کیے ہیں۔ ان حقوق میں عورت کا سب سے پہلا حق ہے جو نکاح کے وقت اس پر عائد ہوتا ہے، وہ ہے حق مہر۔ عورت کو اپنا حق مہر ضرور لینا چاہیے، اور یہ شریعت کی جانب سے اس پر نافذ کیا گیا ہے۔ اسے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے یا معاف کر دے، اسے لینا ہی لینا ہے۔ ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ ہم یا تو مہر کی بات ہی نہیں کرتے ہیں، یا اگر بات کرتے ہیں تو اسے بعد کے وقتوں پر اٹھا رکھتے ہیں کہ زندگی میں کبھی ادا کر دیں گے، یا پھر عورت سے معاف کروا لیں گے۔ وہ عورت آپ کے لیے جائز ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ آپ اس کا مہر ادا نہ کریں۔ لہٰذا ہم عورتوں کو بھی اس معاملے میں اویئر ہونا چاہیے کہ حق مہر ہمارا حق ہے، اسے ہم سب سے پہلے شوہر سے لیں، نکاح کے وقت ہی اسے ادا کرنے کی شرط رکھتے ہیں۔ عورت کا دوسرا حق جو شوہر پر بنتا ہے وہ نان اور نفقے کا ہے، یعنی عورت کے ذمے ہے کہ وہ بیوی کا کھانا پینا صحیح طور پر ادا کرے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو خود کھائے وہ بیوی کو کھلائے، جو خود پہنے وہ بیوی کو پہنائے، یعنی شوہر اور بیوی کے رہن سہن اور کھان پان اور ان کے نان نفقے میں سرے منہ فرق نہیں ہونا چاہیے کہ خود بہت اچھا کھا رہے اور پہن رہے اور بیوی کی حالت ابتر ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مردوں پر ان عورتوں ان ماؤں کا کھانا کپڑا واجب ہے، یہ دینا واجب ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے، نہیں دیتا ہے، تو اس کے خلاف شریعت ایکشن بھی لے سکتی ہے کہ یہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ عورت کا تیسرا حق ہے عزت کا، اسے اپنے گھر میں عزت ملنی چاہیے، اس کے ساتھ مار پیٹ کا رویہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر انتہائی ناگزیر حالت میں مار کی ضرورت پڑتی بھی ہے تو اسے ایسی مار نہ مارے کہ بہت زیادہ چوٹ لگے اور بہت زیادہ بدنمائی ہو۔ اس کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ دن کے وقت میں تو عورت کو خوب مارا پیٹا اور رات کے وقت اس کو بستر پر بلا لیا، یہ بھی انتہائی معیوب ہے اسلام کی نظر میں۔ لہٰذا مرد کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ ایسی حرکت نہیں کرنی ہے، عورت کے ساتھ عزت کا سلوک کرنا ہے۔ عورت کا چوتھا حق ہے کہ اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی جائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اجازت دیتا ہے کہ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے تم گھر سے باہر نکلو۔ اگر عورت جائز حدود میں پردے میں رہ کر کے گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے تو اس کی اسلام اس کو اجازت دیتا ہے، لیکن اسے بھی ان حدود کا لحاظ رکھنا ہے جو اللہ نے قائم کر دیا ہے۔ بے پردہ نہ ہو، بہت زیادہ اپنے بناؤ سنگھار زمانے جاہلیت کی طرح نہ دکھاتی پھرے جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، اور شوہر کے حدود کی حفاظت کرتی ہوئی آگے بڑھے۔ عورت کا پانچواں، عورت کے اوپر جو مرد کا حق ہے وہ یہ ہے کہ حق ملکیت عورت کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ یہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کا بھی اس مال میں حصہ ہے جو ان کے گھر والوں نے چھوڑا، اور مردوں کا اس مال میں حصہ ہے جو ان کے گھر والوں نے چھوڑا، خواہ تھوڑا ہو یا بہت۔ یہ حق وراثت صرف اسلام ہی دیتا ہے عورت کو، اور یہ تھوڑا بھی حصہ جو عورت کو ملتا ہے اس کی وجہ بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ایک عورت پر اسلام یہ بار نہیں ڈالتا کہ اسے خاندان کی پرورش کرنی ہے، اسے اپنے ماں باپ کو دیکھنا ہے، اسے اپنے بال بچوں کو دیکھنا ہے۔ یہ کسب معاش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ مردوں پر ڈالتا ہے، لہٰذا مردوں کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے اور عورتوں کا حصہ کم۔
جمہوریت کے بعد اظہار رائے کی آزادی، عورت کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے رائے کا اظہار کر سکے آزادانہ طور پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی، نگہبان اور سرپرست ہیں۔ یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ہم عورتیں یہ سمجھتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، یہ مردوں کی ہے۔ وہ جائیں جگہ جگہ اور وہ تقریر کریں اور وہ لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہے اسلام اور کیا ہے دین۔ ہرگز نہیں۔ ہر عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں ہے، جس جگہ ہے، وہ ولی ہے، نگہبان ہے، نگران ہے اور سرپرست ہے۔ اگر اس کا شوہر کوئی غلط کام کر رہا ہے یا ناجائز اور غلط طریقے سے کوئی مال گھر میں لا رہا ہے تو وہ اسے ٹوکنے اور اسے رائے دینے کا مجاز رکھتی ہے، اسے اس بات کے لیے روکا نہیں جا سکتا۔ لہذا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ عورت اپنے رائے کا اظہار کرے اور اسے قبول بھی کرنا چاہیے۔ اب دوسری جانب ہم مردوں کے حقوق دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہے عورتوں کے حقوق جو شارٹ میں مختصراً ہم نے بیان کیے۔ انشاءاللہ آپ اس کا مطالعہ کریں گی تو اور بھی بہت سارے حقوق آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ موٹے موٹے طور پر باتیں آ گئیں۔ مرد کا عورت پر کیا حق ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرد کے لیے ایک صالح عورت دنیا کا بہترین متاع ہے۔ تقویٰ کے بعد ایک صالح اور نیک عورت مرد کے لیے سب سے بڑی پونجی ہے۔ وہ کیا ہے؟ 3 باتیں ہیں جن کی حدیث میں صراحت کی گئی ہے۔ نمبر 1 کہ جب شوہر بیوی کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت میں لگ جائے۔ نمبر 2 جب وہ اس کے بات پر کوئی قسم کھا لے کہ میری بیوی ایسا ہی کرے گی اور ایسی ہی ہے تو وہ اس کو پورا کر دے۔ نمبر 3 وہ شوہر کے غائبانے میں اس کے مال کی اور اس کے گھر کی اور اس کے بچوں کی اور اپنے عزت اور عصمت کی حفاظت کرے۔ اور نمبر 4 کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، یعنی وہ اس قدر شوہر پر جانثاری اور فریفتگی اور اپنے آپ کو تزئین اور آرائش میں رکھے کہ شوہر اس کی جانب نگاہ کرے تو خوش ہو جائے۔ احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اکثر عورتیں جہنمی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا ایسا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر کی وجہ کر۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کا کفر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شوہر کا کفر۔ تم اتنے دنوں تک گھروں میں بیٹھی رہتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شوہر دیتا ہے، وہ شوہر تمہارے ساتھ بہت ہی مہربانی کا سلوک کرتا ہے اور اگر اس سے کہیں کوئی کمی ہو جاتی ہے تو فوراً تمہاری زبان سے شکوہ نکل جاتا ہے کہ میں نے تم میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ یہ عورتوں کی خصلت اور کمزوری ہے جس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم بات بات پر شوہر سے شکایت کر بیٹھتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ لاتا ہے یا دیتا ہے اس پر قناعت پسندی کا مظاہرہ نہیں کرتے اور اپنے گھروں میں صبر اور قناعت کا ماحول پیدا نہیں کرتے، نہ اپنے بچوں میں یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ حل من مزید جتنا آئے وہ کم ہے، کہیں سے لاؤ، جائز لاؤ، ناجائز لاؤ، ہم اپنے مردوں کو یہ فورس کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم عورتوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے شوہر ہمارے حوالے کریں، ہمارے سپرد کریں، ہم اس کو صحیح طور پر خرچ کریں، صحیح جگہ پر خرچ کریں۔ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ تو اس کے مال کو خرچ کرنا ہے اور نہ اس کے گھر میں کسی کو داخل ہونے دینا ہے۔ یہ بھی شوہر کا حق ہے کہ اگر شوہر کو کوئی شخص ناپسند ہے تو اسے اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دیا جائے، اسے منع کر دیا جائے کہ میرے شوہر کو نہیں پسند ہے۔ یہ اطاعت شعاری اور یہ جانثاری آپ کو لگے گا کہ لمحہ بھر کے لیے ہمارے اوپر ظلم ہے کہ ہمیں بڑا مقید کیا گیا ہے، ہمیں تو بڑا پابند کر دیا گیا ہے، لیکن صحیح معنوں میں شوہر دانا اور بینا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھ عطا فرمائی ہے اور قوام بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ قوام گھر کا مینیجر ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، جو کہ گھر کے مینجمنٹ کو درست کرتا ہے اور وہ عورت
کو بیوی کو لا کر کی چیزیں دیتا ہے کہ لو اسے ارینج کرو، بیوی گھر کی مینجمنٹ کرنے والی ہے۔ تو اگر ہم اپنے مینیجر کی بات نہیں مانیں گے اور آپس میں انتشار میں مبتلا ہوں گے تو ہمارے گھر کا مینجمنٹ بالکل درہم برہم ہوگا۔ لہٰذا ایک جانب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ تنبیہ کی کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس سے شکوہ نہ کرو، اس کے حقوق کی حفاظت کرو، تو دوسری جانب اللہ تعالیٰ شوہروں کو تنبیہ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہاری بیوی میں کوئی کمی ہو۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہاری بیوی میں کوئی کمی ہو، کوئی کمی تم کو نظر آئے، تو اس کو پکڑ کر کے اپنی بیوی سے علیحدگی کی کوشش نہ کرو، بلکہ ہو سکتا ہے ایک چیز، ابھی ایک آیت آئی وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ہو سکتا ہے کہ ان کی ایک چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن دوسری چیز پسند آ جائے۔ ایک کمی کو دیکھ کر کے سرے سے عورت کو ہی خارج کر دینا یا اسے لائق تحسین نہیں سمجھنا، یہ انسانیت نہیں ہے، اور یہ شوہر کو تاکید کی گئی ہے تو اس کی دوسری خوبیوں پر نگاہ ڈالو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نیک سیرت ہو، آگے جا کر اس سے تمہیں صالح اولاد ملے، اس کی خیر و برکت سے تمہارا گھر بھر جائے، لہٰذا اس عورت کی عزت کرو۔ دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی کی ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے۔ یہ ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، گھماؤدار ہوتی ہے، اگر اس کو ہم توڑنے کی کوشش کریں گے، اپنی طرح موڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی اور پھر یہ ہمارے کام کی نہیں رہے گی، لہٰذا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور اسی طرح فائدہ اٹھاؤ۔ یعنی عورت کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ہی شوہر کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اس سے بات کرے، اس سے معاملات کرے، اس کی قدر کرے، اس کی عزت کرے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کرے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ شریعت دی ہے جس میں عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق آج سے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیے گئے ہیں۔ ہمیں کسی جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی کبھی محسوس نہیں کرتے ہم اپنی شریعت میں، کمی بس اتنی ہے کہ ہمارے عمل میں کوتاہی ہے۔ ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کریں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمارے شوہر اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا ایمان بنا۔ اسی دعا کے ساتھ میں ختم کرتی ہوں۔ واقع دعوانا الحمدللہ۔ We have a very important message from a very important person. He needs no introduction. He is a patron, a guardian. مشورہ کار کے طور پر وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں تمام سوشل گیدرنگس میں۔ اللہ نے بہت نام، بہت شہرت عطا کی ہے اور ایک بہت ہمدردانہ دل بھی عطا کیا ہے۔ I am talking about respected Dr. Ahmed Abdul Hai Saab, and he has sent a message to the women's wing of Bihar. And in the conference you are about to hear his message, and I must hope that he must inspire us for doing much better in the coming future. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ ہمیں یہ جان کر بہت خوشی ہے کہ محجوبین اور ان کے ایک ینگ فیمیل گروپ پٹنہ میں مسلم ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں کانفرنس کر رہی ہیں، اور ہم دل کی گہرائیوں سے ان کو اس کے لیے مبارکباد دینا چاہتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، اس بات پر غور کریں کہ اس قوم کی بدحالی کی کیا وجہ ہے، تو ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا مالک ہم سے ناخوش ہے، ہمارے کردار کی وجہ سے، ہماری حرکتوں کی وجہ سے۔ لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی خواتین کو وہ مقام نہیں دیا جس کی وہ مستحق ہے۔ کوئی بھی قوم اپنی ماں کی گود میں پلتی ہے، اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کے گود میں پلا ہوا بچہ ان پڑھ رہ جائے۔ آج جو صورتحال ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خواتین کی لٹریسی ریٹ ہمارے نیشنل ایوریج سے کہیں کم ہے۔ 1999 میں ہم لوگوں نے
آدری کے ذریعے، آدری یہاں ایک بڑا آرگنائزیشن ہے ایشین ریسرچ ڈیولپمنٹ، تو آدری کے ذریعے ایک سروے کروایا تھا 1993 میں کروایا تھا ریسرچر کمیٹی رپورٹ کے پہلے، اور کچھ علاقوں میں خاص طور پر ارریہ اور جہاں پر کہ مسلم میجورٹی ہے وہاں پر فیمیل لٹریسی ریٹ 3% اور 5% تھا۔ بھلا بتائیں آج کی دنیا میں جب کمپیوٹر لٹریسی کی بات ہو رہی ہے وہ قوم کیسے بڑھے گی جس قوم کی لٹریسی ریٹ 3% ہو اور 5% ہو؟ دیکھیے ایک بات سمجھنی چاہیے کہ زندہ قومیں اپنا ایجنڈا بناتی ہیں، وہ دوسرے کے بنائے ہوئے ایجنڈے پر ترقتی اور ناچتی نہیں، اپنا ایجنڈا بناتی ہیں۔ اور ہمارا ایجنڈا آج سب سے پہلا ایجنڈا ہونا چاہیے ایڈوکیشن کا، تعلیم کا۔ اور تعلیم صرف یہ نہیں کہ جو گورنمنٹ کا ڈیفینیشن تھا لٹریسی کا کہ اگر کسی نے اپنی مادری زبان میں اپنا نام لکھ لیا تو لٹریسی ہو گئی، وہ لٹریسی نہیں۔ لٹریسی مطلب سچ میں کسی ایک شعبے میں مہارت حاصل ہونی چاہیے۔ اور ہم صرف کہتے ہیں نہ صرف تعلیم بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایکسلنس ان تعلیم، اس تعلیم میں کوشش کرنی چاہیے کہ اونچے سے اونچا بڑھیں۔ آج ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے ہیلتھ پر۔ آج اس قوم میں اگر ہیلتھ انڈیکس کو دیکھا جائے تو سب سے پور ہیلتھ انڈیکس ہمارا ہے۔ سب سے زیادہ ٹی بی اس قوم میں ہے، سب سے زیادہ میٹرنل مورٹیلٹی اس قوم میں ہے، سب سے زیادہ انیمیا اس قوم میں ہے۔ کیوں؟ وہ قوم جس کو یہ بتایا گیا تھا کہ طہارت کے اصول بتائے گئے تھے، کھانے کے اصول بتائے گئے تھے، آخر اتنی پیچھے کیوں ہو گئی ہے؟ ہمیں ہیلتھ پر پورا دھیان دینا ہے۔ کچھ لوگ طرح طرح کی افواہیں اڑا دیتے ہیں۔ اب ایک زمانے میں ہم لوگ کو بڑی کیمپین چلانی پڑی یونیسکو کے ساتھ مل کر کے کہ ویکسینیشن بچوں کو دلائیے۔ ایک ہنگامہ تھا، بچے مت دلائیے، اس طرح سے بچہ کمزور ہو جائے گا اور مرد بچہ نامرد ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، جو بالکل ان سائنٹیفک، اس کے پیچھے کوئی بیسس ہی نہیں تھا۔ تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ سب اس پر دھیان دیں۔ اور ایک جو غلط فہمی کچھ لوگوں میں ہے کہ ہیلتھ کے امپاورمنٹ کے لیے بڑے پیسے کی ضرورت ہے، ویسی بات نہیں ہے۔ آپ کم پیسے میں بھی بچوں کو اچھا ہیلدی بیلنس ڈائٹ کھلا سکتی ہیں، بشرطے یہ کہ تھوڑا بہت اس کے پیچھے دھیان لگایا کہ بچہ کیا کھا رہا ہے۔ بیلنس کا ڈائٹ کا مطلب ہوا کہ تھوڑا اس میں کاربوہائیڈریٹ بھی ہو، تھوڑا پروٹین بھی ہو، تھوڑا فیٹ بھی ہو، تھوڑا فریش ویجیٹیبلس بھی ہوں، کیونکہ گاؤں میں ہر جگہ مل سکتے ہیں یہ چیزیں۔ اور پانی بڑی چیز ہے بیماری کے لیے، پانی صحیح پانی ملنا چاہیے۔ آج ہم میں اگر ایک اور ایجنڈا سب سے امپورٹنٹ ہے تو وہ ہے یونٹی، اتحاد، قوم کے اندر اتحاد اور قوم کے باہر اتحاد۔ آج یہ قوم بڑھ گئی ہے، کون یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، آج یہ قوم بڑھ گئی ہے کہ یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے۔ کبھی کبھی ہم جاتے ہیں کسی مسجد کی افتتاح کرنے تو ہم پوچھتے ہیں بھیا مسجد کس کی ہے؟ وہابی مسجد ہے تو دیوبندی مسجد ہے۔ میرے خیال میں اسلام کے ساتھ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور نہ صرف ہمیں اپنے میں اتحاد کرنا ہے بلکہ اپنے ملک کے بھائیوں کے ساتھ، ہمارے ہندو بہنوں کے ساتھ، ہندو بھائیوں کے ساتھ اتحاد کرنا ہے۔ اور وہ بھی سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی ملک اگر ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ ہمارا دیش بہت ہی بڑا دیش ہے، اس کے پیچھے بہت پوٹینشیل بڑھے گا، تو ضروری ہے کہ یہ اتحاد قائم ہو، یہ برادری قائم ہو اور ہم سب لوگ ملیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عید کے دن ہمارے گھر پر ہمارے غیر مسلم بھائی آئیں تو ہمیں یہ بھی امید کرنی چاہیے کہ دیوالی کے دن ہم ان کے گھر پر جائیں گے، ان کی مٹھائی کھائیں گے۔ اسی سے برادری بڑھتی ہے۔ کیسے بڑھتی ہے؟ آپ جب ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوں گے تو ظاہر رشتہ بڑھے گا۔ اور یہ جانیے آپ کہ رشتہ بڑھانے والے کہیں زیادہ لوگ ہیں رشتہ کاٹنے والے کے۔ کچھ لوگ کاٹنا چاہتے ہیں رشتہ اپنے فائدے کے لیے، لیکن رشتہ بڑھانے والے کہیں زیادہ ہیں، وہ بڑھائیں گے۔ اور سب سے آخر میں جو سب سے بڑا ایجنڈا ہمارا ہونا چاہیے قوم کا، وہ ہے وومن امپاورمنٹ، خواتین میں کھڑے ہونے کی طاقت۔ ہمیں یاد ہے کہ ایک بار آج سے 4 سال پہلے ایک ہم لوگوں نے کاروان نکالا تھا، خواتین بیداری کاروان۔ ہمارے دوست افضل حسین جو کہ رابطہ کمیٹی کے سیکرٹری، انہوں نے نکالا تھا کاروان،
ہم لوگ سب لوگ شامل تھے اس میں. ایک دگروا کر کے ایک جگہ وہاں گئے, قریب 40,000 خواتین جمع ہو گئی وہاں, اور تقریر ہو رہی تھی. جب تقریر کے بعد ایک عورت آئی, انہوں نے کہا ہم سے کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ مائک پر کوئی عورت بھی بول سکتی ہے. اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا, سمجھتے کہ مائک پر بولنا صرف مردوں کا کام ہے, عورتیں بیچاری صرف گھر پہ وہ کھانا بنائے اور بستر صاف کریں, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. تو آج بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس ایجنڈا پر کام کریں, اس کو بڑھائیں. اور ایک بات جانیے, جہاں تک دماغ کا سوال ہے, ہم بھی گھومتے رہتے ہیں دنیا میں, ہماری بچیاں دنیا کی کسی بچی سے کم نہیں ہیں. شرط صرف یہ ہے کہ ان کو موقع ملنا چاہیے بڑھنے کا اور ترقی کرنے کا. اگر انہیں جیسے کوئی پودا ہے, اگر تھوڑی سی اچھی دھوپ دکھا دیا آپ نے, وقت پہ پانی دے دیا, کبھی سایہ دے دیا, تو وقت ضرور پھلے گا, پھولے گا, تناور ہوگا اور پھل پھول سے لگ جائے گا. ہم ایک بار پھر مبارکباد دینا چاہیں گے محجوبین کو اور ان کے گروپ کو. یہ بہت اچھا کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ترقی اور کامیابی عطا فرمائے, اور ہمیں اس میں شامل ہونے کا اسی کی دوری سے صحیح بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. سے بہتر بننے کی صلاحیت موجود ہے جو انسانیت کی بقا اور ترقی کے لیے ضروری ہے. اس سلسلہ کی پہلی چیز کسی مذہب کے اصول و آئین سے وابستہ ہو کر زندگی گزارنا ہے. اسلامی تعلیمات کے بغیر مستحکم خاندانی نظام ممکن نہیں. کامیاب خاندانی اور آئینی زندگی صرف اسلام اور سیرت رسول کے راستے پر ہے. اسلام ہر فرد کے حقوق و فرائض کا ایک مکمل اور مربوط نظام رکھتا ہے. عورت و مرد میں سے ہر ایک کا دائرہ متعین کرتا ہے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. قوموں کے لیے ان کے ابتدائی حیات, اخلاق کے اصول, معاملات کے طریقے, ان کے قانونی نظام عزیز ہوتے ہیں اور اس کا بنیادی پتھر ہوتے ہیں. لیکن ان سب میں مسلمانوں کی مستقل تہذیب اور آئینی نظام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا حکم رکھتا ہے. ان آئینی قوانین سے قوموں کا براہ راست اور دن رات کا واسطہ پڑتا ہے. زندگی اور تہذیب میں اس گہرے عمل و دخل کی وجہ سے تہذیب و تمدن حیات اجتماعی اور ملی زندگی کا اسے سرچشمہ قرار دیا جا سکتا ہے. مسلم پرسنل لا یعنی اسلامی قانون کیا ہے؟ انسانی زندگی کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک تو اس کی شخصی اور خاندانی زندگی ہے جس کا دائرہ محدود ہے, جس میں انسان کے ذاتی معاملات آتے ہیں, یا پھر وہ چیزیں ہیں جو اس کے اور اس کے خاندان کے درمیان معاملات اور حقوق و فرائض سے متعلق ہوتی ہیں. مثلاً ازدواجی زندگی کا تعلق, ماں باپ اور اولاد کا تعلق, وراثت, ایک دوسرے پر نفقہ اور حق پرورش وغیرہ. دوسری زندگی شہری اور اجتماعی زندگی ہے جس کا دائرہ خاندانی تعلقات کے حدود سے آگے بڑھ کر شہر, ملک اور بین الاقوامی امور تک کو اپنے احاطہ میں لے لیتا ہے. ہندوستانی عوام نے جمہوری و سیکولر دستور اختیار کیا ہے. اسلامی تقاضوں کی روشنی میں ہندوستان سیکولر جمہوری نظام کی یہ خصوصیت اہم ہے کہ دستور انفرادی و اجتماعی دونوں قسم کی آزادی کا تصور رکھتا ہے. دستور ہند کی دفعہ 25 تمام اشخاص کو آزادی ضمیر و آزادی سے مذہب کو قبول کرنے, اس کی پیروی اور اس کی تبلیغ کرنے کا مساوی حق دیتی ہے. دفعہ 26 ہر مذہبی فرقے پر یہ حق تسلیم کرتی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے مذہبی امور کا انتظام خود کرے, اور اسی طرح دفعہ 29
ثقافتی آزادی قائم کرتی ہے۔ شہریوں کے ہر اس طبقے کو جس کی الگ الگ جداگانہ زبان، رسم الخط یا ثقافت ہو، اس کو محفوظ رکھنے کا حق حاصل ہے۔ مذہب ملت کا حق ہے کہ وہ اپنی مذہبی اور تہذیبی خصوصیات یا ملی تشخص کو برقرار رکھے۔ دستور ہند میں بنیادی طور پر انفرادی و اجتماعی آزادی، مذہب و ثقافت کے حقوق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اسلام دعوتی کردار کی حفاظت پر مسلمانوں کی سیاسی مسائل کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ آئین ہند کی سیکولر جمہوری خصوصیات مسلمان ہند کے لیے زبردست معنویت رکھتی ہیں۔ روز ازل سے اسلام دشمن طاقتیں ہمیشہ مسلم فرد لا کو اپنا نشانہ بناتی رہی ہیں۔ مختلف دور میں مختلف انداز سے اسلامی قوانین میں پرفریب نعروں کے ذریعہ شک و شبہات پیدا کرنے کی ناپاک کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ یکساں سول کوڈ کے لیے ملک کی سطح پر کوششیں ہو رہی ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ کی حمایت کا اہم سبب وہ قوانین ہیں جنہیں پارلیمنٹ نے 1954 اور 1956 کے درمیان منظور کیا تھا، جس کے نتیجے میں ہندو پرسنل لا کی ایک خاص شکل ہوگی۔ یہ شکل ہندو مت کے تصورات سے بالکل الگ ہے۔ اس کی سبب سے خاصے تعلیم یافتہ ہندوؤں نے ان قوانین کی سخت مخالفت کی تھی۔ یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ اس وقت کے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے بہت چیب جبی ہو کر ان قوانین پر مہر تصدیق کر دی تھی۔ ہندو پرسنل لا کی منسوخی کے وقت ہی یہ مزاج بننے لگا تھا کہ مسلم پرسنل لا کو بھی منسوخ ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس طبقے کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگریزوں کے عہد کے پہلے مغلیہ سلطنت اسلام کے قوانین بشمول تعزیرات نافذ تھے، مگر انگریزوں نے سب سے پہلے تعزیرات کے قانون شرعی کو تبدیل کیا۔ پھر معاشرتی قوانین کو ختم کرنے کے لیے 3 کمیشن بحال کیے گئے۔ ہر کمیشن کی طرف سے رپورٹ دی گئی کہ اگر اسے ختم کیا گیا تو مسلمان اسے برداشت نہیں کریں گے۔ چنانچہ علماء کی کوششوں سے 1937 ء انڈین شریعت ایکٹ بنا۔ اس قانون میں مسلمانوں کے معاشرتی مسائل کے بارے میں کہا گیا دونوں فریق مسلمان ہو تو اس کا فیصلہ شریعت محمدی کے مطابق ہوگا۔ مسلم پرسنل لا کے مسائل قرآن اور حدیث سے محفوظ ہیں۔ تا قیامت اس میں ترمیم کی گنجائش نہ مسلمانوں کو ہے اور نہ دنیا کے کسی ادارے کو۔ طلاق ثلاثہ یا تعدد ازواج پر جو خاتون سوال اٹھا رہی ہیں، مسز ایمی بیسنٹ ہندوستان میں ایک تربیتی اصلاح تحریک کی قائد، جنہوں نے ہند کے ایک ثقافتی ادارہ تھیٹریکل سوسائٹی کی صدر رہی ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں بھی حصہ لیا تھا۔ وہ اپنی کتاب ہندوستان کے عظیم مذاہب میں لکھتی ہیں، یک زوجگی و تعداد ازدواج کے الفاظ نے لوگوں کو کنفیوز کر دیا ہے، اور وہ مغرب میں عورتوں کی ذلت پر نظر ڈالنا نہیں چاہتی، جس سے اس کے اولین محافظ سڑکوں پر صرف اس لیے پہن دیتے ہیں کہ اس سے ان کا دل بھر جاتا ہے اور پھر وہ ان کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ جہاں تک طلاق کا سوال ہے تو قرآنی احکامات کے مطابق گھر ایک سکون کی جگہ ہے۔ اگر میاں بیوی ایک گھر میں پیار و محبت خلوص کے ساتھ نباہ نہ کر سکیں تو اسلامی شریعت نے مردوں کو طلاق اور عورتوں کو خلا کی سہولت دے رکھی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے، جبکہ سورہ نساء کی شروع سے ہی عورتوں کے حقوق کی تاکید اور اس کی وکالت موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے ان کے مہر کا کچھ حصہ برا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکی ہو۔
میراث کے بیان میں صاف کہا گیا ہے کہ جہاں مردوں کا حصہ ہے وہیں عورتوں کا حصہ ہے۔ ہمیں اس بات کا اظہار کرنے میں فخر کا احساس ہو رہا ہے کہ دین کے دائرے سے باہر ہمیں نہ کوئی حق قابل قبول ہے اور نہ ہماری آزادی۔ اسلام نے جو حقوق و آزادیاں عطا کی ہیں اس میں کوئی تبدیلی یا ترمیم قابل قبول نہیں۔ خدا حافظ۔ نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ بہت قوت رکھو تھام کر اسلام کا پرچم، چلو رب کی شریعت پر زمانہ ہو بھلے برہم، یہی قانون قدرت ہے یہی آقا کی چاہت بھی، اسی راہ پر تمہیں چل کر ملے گی قلب و جنت بھی۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہیں بدلا نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ طلب عہدے کی ہے ہم کو نہ چاہت ہے حکومت کی، ہمیں توفیق ہے ہر آن بس اپنی شریعت کی، تمہیں کسا حکم نافذ کر نہیں سکتے وہ بھارت میں، لٹا دیں گے ہم اپنی جان میرا ہے شریعت میں۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہمارے آئینی قانون کو آسان رہنے دو، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے قرآن رہنے دو، شرافت سے رہو ورنہ بہت پچھتاؤ گے تم بھی، پریشاں ہم مگر ہوگے سکون پاؤ گے تم بھی۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ دلوں میں جن کے رہتا ہے ہمیشہ نور ایمانی، یہ ان کی جان پر راج شریعت کی نگہبانی، ہمارے حق میں یا تو فیصلہ تحریر سے ہوگا، نہیں تو فیصلہ اسلام کی شمشیر سے ہوگا۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ شعور زندگی جس نے زمانے کو سکھایا ہے، سبق ہم نے اسی مسلم پرسن اللہ سے پایا ہے، مخالف لاکھ ہو جائے وہ کچھ بھی کر نہیں سکتے، جو میدان میں آ جائے کسی سے ڈر نہیں سکتے، ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، ہر ایک مومن کے دل کی
ہے سدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ کمی آئی نہ آئے گی کبھی ہم سب کی ایمان میں، حکومت خود بخود اڑ جائے گی ایمان کے طوفان میں۔ یہ بھارت دیش ہے اپنا، اسے پھر سے سجائیں گے، اسے سونے کی چڑیاں دیکھنا پھر سے بنائیں گے۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا